رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بارے میں نصیحت فرماتے ہیں، پس تم ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ یعنی لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے، بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک میں نشہ آور چیزوں کے پینے کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ مومن پر بہتان۔ آخر ماہ رمضان کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہتان والی بات کیوں فرمائی؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اس ماہ مبارک کے اندر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہوتے ہیں، لینے دینے کا معاملہ ہوتا ہے، پیسے کا معاملہ، دوسرا معاملہ اس ماہ مبارک میں ہوتا ہے، تو ایک دوسرے پر بہتان لگاتے رہتے ہیں، بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کر کسی کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف بہتان ہی کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، یعنی تم کوئی بھی گناہ کرنے سے ماہ رمضان میں ڈرو، اس لیے کہ 11 مہینے تو اللہ عز و جل نے تمہیں عطا فرما دیے، اور یہ 1 مہینہ اللہ عز و جل نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اور کتنی پیاری بات ہے اور کتنا میرے رب کا کرم ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ذہن میں بٹھائیے گا یہ بات، میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جو 11 مہینے تک اللہ سے دور رہے نا، اللہ اس مہینے کے ذریعے بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جائے۔ اب کون اس کو قریب کرنے سے بندے کو روکتا تھا؟ شیطان روکتا تھا نا۔ چلو بڑے شیطان کو ہم نے قید کر دیا، جہنم کو ہم نے تالے لگا دیے، بند کر دیے جہنم کے دروازے، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، اور تمہارے لیے ہم نے نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا، اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ تمہارے لیے رحمت کے دروازے ہم نے کھول دیے، تمہارے لیے مغفرت کے دروازے ہم نے کھول دیے۔ کیا بندو پھر بھی تم میرے قریب نہیں ہوگے؟ یہ مہینہ ہمیں رب سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہنے کا سلیقہ دینے کے لیے آتا ہے۔ ہم اگر اس ماہ مبارک کا احترام نہ کریں اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کی نافرمانی کریں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کی ہم کنڈیشن میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ مزید سماعت فرمائیں۔ کسی مومن پر بہتان باندھنا، کسی مومن پر
بہتان باندھنا، بہتان کسے کہتے ہیں؟ اس مومن بندے نے وہ کام نہیں کیا اور ہم نے اس بندے کی طرف وہ بات منسوب کر دی کہ اس نے ایسا کیا، میرا گمان ہے کہ وہ ایسا کیا ہوگا، بہتان لگانا ہم نے شروع کیا۔ بندہ جانتا نہیں، خدا کی قسم یہ کتنا بڑا گناہ ہے، نہیں جانتا یہ بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب سنیے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بہتان لگانے والے کو اس وقت تک روغت الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے روغت الخبال کیا چیز ہے، تو سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرۃ المناجی کے اندر روغت الخبال کی تشریح فرمائی گئی، فرمایا گیا روغت الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ اس لیے مومن پر بہتان تراشی سے بچو، ہمیشہ بچو، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں تاکید فرمائی ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس لیے اس چیز کا خیال رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی۔ توجہ چاہوں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی ماہ رمضان کا حق ضائع کرتا ہے تو ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ ماہ رمضان کا حق کیا ہے ذرا پتہ چلے، اور وہ حق کا ضائع کرنا کیا یہ پتہ چلے تاکہ رسوا ہونے سے بچا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا، پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ماہ رمضان المبارک میں یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں ہماری رات نہیں کٹتی، ٹائم پاس نہیں ہوتا، اس لیے کیرم کھیلتے ہیں، اس لیے لوڈو کھیلتے ہیں، اس لیے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، اس لیے پیچھی بیٹ کھیلتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا سورہ علم نشرہ پڑھ کر کے دیکھو، پڑھو۔ ٹائم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے کیا کیا، کیا ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔
किस काम से तुम फारिग हो जाओ। हुजूर कौन सा काम करते थे? तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम का काम करते थे, तज़किये का काम करते थे, तरबियत का काम करते थे, ये सारे काम करते थे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुरान कहता है जब इन कामों से फारिग हो जाओ, व इला रब्बिका फरगब, तो तुम्हारे रब की तरफ रागिब हो जाओ, यानी अपने रब की इबादत के अंदर मसरूफ हो जाओ। पता चला अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया है तो तुम्हें लहवुल लईब के लिए नहीं, पैगंबर की सुन्नत ये है कि तुम अल्लाह की याद के अंदर अपने बाकी टाइम को तुम खर्च करो। हैरत की बात है वो मुसलमान जो आम महीनों के अंदर रात को नहीं खेलता था, आम दिनों के अंदर जो खेल के लिए टाइम नहीं निकालता था, वो रमजानुल मुबारक के अंदर टाइम पास खेल के जरिए करता है। खुदा के बंदो, कितनी बड़ी तौहीन कर रहे हो तुम अल्लाह के महीने की। ये अल्लाह का महीना है, अल्लाह चाहता है कि इस महीने के अंदर बंदा हर चीज से टूट कर मेरा बन करके रह जाए और मेरी इबादत और रियाजत की लज्जत से वो आशना हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा लम यदइ साइम क़ौल ज़ूर वल अमल बिही वल जहल फलैस लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तअमहु व शराबा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना और जहालत को न छोड़े तो उसके भूखा प्यासा रहने की अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को कोई हाजत नहीं। यानी अगर कोई शख्स माह रमजान में रोजे से है, भूखा भी है, प्यासा भी है और अपनी बीवी के कुर्ब से जमा से बच भी रहा है, लेकिन उसकी जबान झूठ बोल रही है, वो गुनाहों के काम कर रहा है और इसी के साथ साथ उसका अमल जिहालत से भरा हुआ है, यानी झगड़े फसाद करता है, तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका भूखा रहना, प्यासा रहना अल्लाह को इसकी कोई हाजत नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से सिर्फ भूख और प्यास से ही बचने का नाम या अमल ज़ौजियत से बचने का नाम ही रोजा नहीं है, बल्कि ये रोजा हमारी जबान का भी है, हमारी आंखों का भी है, हमारे हाथ का भी है, हमारे पैर का भी है, हमारे दिल का भी है। ये सारी चीजें हमें कंट्रोल में रखनी चाहिए। और अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हद मुतअय्यन फरमा दी, उस हद को हमने क्रॉस किया तो कुरान कहता है वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्द हुदूदहू युदखिलु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसको हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए थोड़ा मैं समझा दूं ताकि आप समझ सके। उलमा भी हैं और आप हजरात भी हैं। कुरान मुकद्दस में रोजे के हवाले से फरमाया गया, जिस लफ्ज का इंतखाब हुआ वो है सौम या सियाम। अब उसका ट्रांसलेशन रोजा नहीं बनता। सौम का ट्रांसलेशन अरबी के अंदर अगर आप देखें तो अरबी में सौम का तर्जमा रोजा नहीं बनता। किसी भी डिक्शनरी को उठाकर देख लीजिए, सौम का मानी होता है इमसाक, रुकना। फिर रोजा क्यों कहा जाता है? तो चूंकि बंदा दिन के अंदर सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक दिन में इन तीन चीजों से रुकता है तो वो रोज होता है ना। इमरोज कहते हैं आज का दिन, तो रोज।
تو اس وجہ سے اس کو روزہ کہا جاتا ہے، اس وجہ سے، ورنہ صوم کا معنی جو ہے نا، یہ روزہ اس کا معنی بنتا ہی نہیں۔ اگر روزہ اس کا معنی بنتا ہے تو پھر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے پھر کیا کہیں گے؟ صوم وصال کیوں کہتے ہیں، روزے وصال کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دن کو بھی نہیں کھاتے تھے، رات کو بھی نہیں کھاتے تھے، مسلسل کئی دنوں تک حضور نے کچھ کھایا پیا نہیں، اسے صوم وصال کہتے ہیں، روزہ وصال نہیں کہتے۔ کہیں ترجمے میں روزہ وصال نہیں پڑھیں گے آپ، صوم وصال۔ تو صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، اسی کی جمع ہے صیام۔ تو کیا صرف کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچ جانا یا رک جانا؟ ہاں، اصطلاح شریعت کے اندر اس کو ضرور روزہ کہتے ہیں، ان تین چیزوں سے رک جانے کو۔ اور یہاں میں اگر کہوں تو یہ منفی عبادت ہے، کرنے کا کچھ نہیں ہے، نہ کرنے کا نام ہے۔ صوم تین چیزوں سے بچ جانا اور تین چیزوں سے رک جانا، یہ منفی عبادت، نہ کرنا، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، عمل زوجیت سے بچنا ہے روزے کی حالت میں، دن میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو نہ کرنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے، تو یہ منفی عبادت ہے۔